وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ. اب یہ اصل میں اس آیت کو سمجھ لیجیے، آیت نمبر 7 جو ہے یہ اس سورہ مبارکہ کا سب سے بڑا مرکزی مضمون ہے کہ حضور پر آخری دباؤ ڈال دیا تھا قریش نے کہ آپ اگر رسول ہیں اور رسالت اپنی ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو کوئی حصی معجزہ ہمیں دکھائیے، ایسا معجزہ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. مردہ کو زندہ کیجیے، آسمان پہ چڑھ کے دکھائیے، مکے میں ابھی کوئی باغ بنا دیجیے، یہاں کوئی چشمہ نیا نکال دیجیے، کوئی سونے چاندی کا محل دکھا دیجیے، آسمان سے اترتے ہوئے کتاب لے کر اترتے ہوئے ہم دیکھیں آپ کو. تو یہ ان کی طرف سے تقاضا جو ہے زور پکڑتے اور یہ آپ دیکھیں کہ مسلسل چلے گا معاملہ. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے ایسا کوئی معجزہ نہیں دکھانا. اب یوں سمجھے آپ کہ یہ چکی کے دو پارٹ تھے جن کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ گئی. بظاہر لوگوں پر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ بھئی ہمارے جو یہ سردار ہیں قریش کے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، عوام الناس کے اوپر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ یہ رسالت کے مدعی ہیں، نبوت کے مدعی ہیں. موسیٰ نے کیسے معجزے دکھائے تھے یہ خود بتاتے ہیں، عیسیٰ نے کیسے معجزے دکھائے تھے یہ خود بیان کرتے ہیں. کیا وجہ ہے پھر کیوں نہیں معجزہ دکھاتے؟ تو گویا کہ ان کے لیڈروں نے عوام کی مت مار دی تھی اور عوام جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ گویا کہ ان کی حجت محمد پر قائم ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے ایسا معجزہ نہیں دکھانا، جو بھی حق کا طالب ہے قرآن ہم نے نازل کر دیا ہے، یہی معجزہ ہے. تو یہ جو ہے رد و قضا اس میں جو ہو رہی ہے اس میں واقعہ یہ ہے کہ کسی جگہ پر تو جا کر انسان کام اٹھتا ہے تصور کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان تھی، جان مبارک آپ کی کس قدر ضیق میں آ چکی تھی. ادھر اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، ہم نے نہیں دکھانا. ادھر وہ کہہ دکھاؤ اگر تم ہو واقعی، اگر نبی ہو رسول ہو تو مجھے کیوں دکھاتے. تو اس کے درمیان گویا کہ ان کے لیے، اور یہ اس کا مرکزی مضمون ہے صورت کا، اور کچھ آگے چل کر جب یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا تو واقعہ یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم نے اتار دی ان پر کوئی کتاب جو کہ کاغذوں میں لکھی ہوئی ہے، فَلَمَسُوهُ، اور وہ اسے چھو بھی لیں بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اس وقت بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ کھلا جادو ہے، ہماری آنکھوں پر اثر ہو گیا تھا، ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی. جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا ہے. البتہ ہوگا کیا، ہم ایسا معجزہ دکھا دیں گے تو مہلت ختم ہو جائے گی، پھر فوراً عذاب آئے گا. اس لیے ابھی ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے، ہم انہیں مہلت اور دینا چاہتے ہیں، ابھی اور اس کو دودھ کو بلونا ہے، شاید اس میں سے کچھ اور مکھن بھی نکل آئے، اس لیے ہم معجزہ نہیں دکھا رہے. معجزہ دکھائیں گے مہلت ختم ہو جائے گی، عذاب فوراً آ جائے گا. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، وہ کہتے کیوں نہیں اترا ان کے اوپر کوئی فرشتہ، اوپر سے کوئی فرشتہ جو ہے پروں سے آتا دیکھتے ہم کہ ہاں آ رہا ہے. ولو انزلنا ملکا، اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا لقضی الامر ثم لا ينظرون، پھر تو فیصلہ چکا دیا جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی. یعنی یہ کہ یہ ساری جو آزمائش ہے اس دنیا کی زندگی میں، وہ تو غیب کے پردے کی وجہ سے تو آزمائش ہے. غیب کا پردہ اٹھ جائے امتحان ختم، پھر تو نتیجے کا ڈکلیئر کرنے کا وقت آ جائے. یہ تو امتحان جو ہے سارا اس غیب ہی کی وجہ سے تو ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم اسے فرشتہ بنا کر بھیج بھی دیتے، کسی بجائے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے، تو اسے بھی ہم نے انسان بنا کر بھیجنا تھا، انسانوں کے لیے بھیجنا تھا نا. فرشتوں میں بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتے، جب انسانوں میں بھیجنا تھا تو انسانی کو بھیجنا تھا. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور جو اس وقت التباس ان کو ہو رہا ہے وہ التباس اس وقت بھی ہو جاتا. جیسے کہ حدیث جبرائیل جو ہے اس میں معلوم ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے، تو لوگوں کو کیا پتا چلا کہ یہ جبرائیل انسانی شکل میں آئے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ دل گرفتہ نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی تو رسولوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑایا گیا، یہ صرف آپ پہلی مرتبہ نہیں ہے. قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، اے نبی کہہ دیجیے کہ میں کوئی نیا نویلا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت رسول آئے. لیکن یہاں بات اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا مذاق اڑایا گیا. حضرت نوح کا کیسا مذاق اڑا ہوگا، 950 برس اڑا ہوگا. آپ کو تو ابھی 10-11 برس ہوئے ہیں، وہ 950 برس تک ہمارے اس بندے نے جو ہے وہ جھیلا ہے سب کچھ. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بالآخر پھر گھیر لیا ان لوگوں کو کہ جو ہنسی مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے جس کا وہ استہزاء کرتے تھے. معاملہ وقت کا ہے، ٹائم فیکٹر کے سوا کچھ نہیں ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جلدی سے ان کو دکھائی دیا جائے تاکہ ان کی زبانیں تو بند ہو جائیں کم وقتوں کی، لیکن یہ کہ نہیں، ہماری حکمت میں ابھی نہیں ہے کہ ہم کو ایسا معجزہ دکھائیں. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اے نبی ان سے کہیے گھومو پھرو زمین کے اندر اور دیکھو کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا. تمہارے ہی اس جزیرہ نمایاں عرب میں قوم عاد، قوم سمود، یہ سب کے سب تھے. اور جب تم جاتے ہو شام کی طرف سفر کرتے ہو، قافلے لے کے جاتے ہو، تو وہاں قوم مدین کے مسکن بھی آتے ہیں، قوم لوط کے شہر بھی آتے ہیں، یہ سب تم دیکھتے ہو. قُلْ لِمَن مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ، ان سے پوچھئے کس کا ہے جو کچھ کو ہے آسمان اور زمین میں، تو کہہ دیجئے اللہ کا ہے. كتب على نفسه الرحمہ، اور یہ اصل میں کہنا کس اعتبار سے ہے کہ مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے مالک اور خالق اللہ ہے. ہمارے معبودوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس. وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور منات اور عزا اور حبل نے دنیا پیدا کی ہے، ایسے قوم نہیں تھے. وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے بنایا، کہیں گے اللہ نے بنایا. تو وہ کوئی کائنات کی تخلیق میں اس کے مالک ہونے میں شرک نہیں کرتے تھے. شرک ان کا کیا تھا، یہ بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اونچے مقام ہے، یہ ہمیں چھڑوا لیں، یہ شرک تھا.